گزشتہ جمعہ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 13 ہجری میں جب مدینہ ہجرت کا وقت آیا، آپ نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ آہستہ آہستہ کر کے مدینہ جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے آخر میں گئے تھے، کچھ اور لوگ ابھی باقی بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ تمام صحابہ چلے جائیں پھر میں جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ایک ایک دو دو کر کے یہ مکہ سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جانے والوں کو بھی روکا جائے اور یہ جو تقسیم شروع ہو گئی ہے اس کو روکا جائے۔ اس مشورے کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے۔ دار الندوہ ایک ان کا اسمبلی ہال تھا، جیسے مسلمانوں کا دار ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، وہاں مسلمان بیٹھ کر مشورے کرتے تھے۔ تو یہ لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے، رؤسائے مکہ جو بڑے بڑے تھے وہ جمع ہوئے کہ حضور کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، کیا کیا جائے ان کا۔ جب یہ مشورہ شروع ہونے لگا تو ایک اجنبی شخص بوڑھا سا آیا، ان کے ساتھ شامل ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ نجد یہ جو ریاض کا علاقہ ہے، اس سے پیچھے کے جتنے بھی علاقے اس زمانے میں یہ نجد کہلاتا تھا۔ یہاں سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا یہاں کوئی مشورہ ہو رہا ہے، میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی بیٹھ گئے۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ محمد کے بارے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو، بلکہ پہلا مشورہ یہ آیا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر بند کر دیا جائے، زنجیروں سے رسیوں سے باندھ کر گھر میں ڈال دیں، کوئی باہر سے آئے تو ان کو ملنے نہ دیا جائے، ان کے قریب نہ آنے دیا جائے، یوں یہ سلسلہ رک جائے گا۔ تو اسی شخص نے کہا جو نجد سے آیا ہوا تھا، یہ اصل میں ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کہا یہ کام کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم اگر انہیں باندھ دو گے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کا قبیلہ خود کھڑا ہو جائے گا۔ اور شاہ ابی طالب کا جو واقعہ تھا، وہاں اپنے قبیلے کے لوگ ہی مخالف ہو گئے تھے، یہاں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھر کوئی اور مشورہ دو۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے نکال دیتے ہیں، ملک بدر کرتے ہیں، دور کسی علاقے میں نکال کر ان کو بھگا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ جہاں جائیں گے وہاں لوگوں سے بات کریں گے، سب لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ ہر جگہ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو تمہارے لیے یہ بھی مشکل ہوگی۔ تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قتل کرتے ہیں، لیکن قتل کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے قبائلی نظام ہے، اور ان کے قبیلے کو جواب دینا بڑا مشکل ہوگا پھر ہمیں، تو جتنے مخالف قبائل ہیں ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو چن لیں، ایک جماعت بنائیں، اور وہ آدمی اپنی جماعت میں قبیلے کا نمائندہ ہوگا، یہ سب مل کر رات کی تاریکی میں جا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ صبح کو جب بات اگر کھلے گی بھی تو ہر قبیلے کا آدمی اس میں شریک ہوگا، لہٰذا اس طرح ان کا جو قبیلہ ہے، ابو طالب کا جو خاندان ہے، یہ لوگ بنو ہاشم والے، یہ ہم سے لڑ نہیں سکیں گے، پھر دوسری طرف سارے قبیلے ایک طرف ہوں گے۔ چنانچہ اسی پر اتفاق ہوا۔ جب یہ مشورہ چل رہا تھا، صبح کا وقت تھا، عین اسی وقت میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان کو جا کر اطلاع دی کہ آپ اب مدینہ کے لیے اب تیاری فرمائیں، سفر کی یہاں سے نکلیں۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کافر مشورہ کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، آپ کو شہید کریں، آپ کو یہاں سے نکالیں، ملک بدر کریں یا زندہ چھوڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک طرف ان کے مشورے چل رہے تھے، دوسری طرف اللہ کی تدبیر چل رہی تھی۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ تو بہترین بچانے والے، تدبیر کرنے والے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ میں اس سفر میں اگر جاؤں تو میرے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بتایا تھا کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر جائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، عرب میں ویسی دوپہر میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ حضور دور سے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، گرمی سے بچاؤ کے لیے آ رہے تھے۔ جب گھر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اب مجھے ہجرت پہ مدینہ جانا ہے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کس کو جانے کا ہے، کون جا سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ تو میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روئے، اس بات سن کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں چھوٹی تھی، لیکن مجھے پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا کہ کبھی خوشی میں بھی کسی کے آنسو نکلتے ہیں، خوشی میں بھی آنسو۔ یہ خوشی اس بات کی نہیں تھی، اگرچہ غم بھی تھا، پریشانی بھی تھی کہ راستہ کا سفر کیسے ہوگا، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہوگا، کیسے نکلیں گے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ حضور نے ابوبکر کو اپنے ساتھ جانے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے پہلے سے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی اور اس کے لیے میں نے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک میری ہوگی لیکن میں اس کے پیسے دوں گا، مفت میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، چونکہ حضور کے قریب وہی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، ان سے کہا کہ میرے پاس ان لوگوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ عربوں میں ایک عجیب رواج تھا، دشمنی اپنی جگہ، لیکن اس دشمنی کی آڑ میں ان کا اعتماد ختم نہیں ہوتا تھا۔ جس پر اعتماد ہے تو ہے، حضور کو شہید کرنے کے لیے تیاریاں ہو گئی ہیں، لیکن امانتیں ابھی تک ان کے پاس ہیں، یہ ان کو یقین تھا کہ وہ ہمیں مل جائیں گی، ہمیں واپس ملیں گی۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ میرے پاس جن لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں یہ آپ ان کو واپس کر دینا، میں رات میں نکل جاؤں گا، آپ رات میں یہ رات آپ میرے ہاں، ہمارے اس جہاں حضور کا گھر تھا اس میں گزار لیں، صبح کو آپ یہ امانتیں دیکھ کر پھر جب آپ کو موقع ملے آپ آ جانا۔ چنانچہ حضرت علی پھر بعد میں گئے تھے، قباء میں جا کر حضور سے ملے تھے۔ پھر رات ہی کے وقت میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کی تیاری فرمائی اپنے گھر سے۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو رات میں شروع میں مغرب کے عشاء کے قریب لوگوں نے پہرا لگا لیا تھا چاروں طرف، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مسلح ہو کر حضور کے گھر کے چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے باہر نکلے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک آپ نے پڑھا، ہاتھ میں کچھ مٹی تھی اس پر پھونکا، یوں پھینکا اور چلے گئے۔ اللہ نے وہ ان کی آنکھوں میں ایسے ڈالی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور حضور یہیں سے نکل کر سیدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، انہوں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور کچھ پانی کسی مشکیزے میں ڈالا۔ اب وہ کھانا باندھنے کے لیے کچھ چیز تھی نہیں، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اس کو 2 ٹکڑے کیا، پھاڑا، چادر تھی چھوٹی سی، اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، اس میں ایک میں تھوڑا سا کھانا باندھا، ایک میں پانی کا وہ جو مشکیزہ تھا وہ باندھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سفر بھی جا رہے ہیں، حضور بھی جا رہے ہیں، اور بیٹی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، تیار کر کے جانے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحیح تیاری کر کے نکلے تھے۔ عبداللہ بن اریقید ایک شخص تھا، اس زمانے میں تھا کافر، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں دستور یہ تھا، اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ہے، کہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی سفر کرتا ہے، چھپ چھپا کر جو لوگ جاتے ہیں سرحدوں کو کراس کرنے کے لیے، تو جو عموماً بارڈر کے قریب لوگ رہتے ہیں نا، ان کو راستے پتہ ہوتے ہیں کہ کہاں سے مجھے بارڈر کراس کرنا ہے، انہیں کچھ پیسے ویسے دے دیتے ہیں، وہ ان کو بارڈر کراس کر کے دوسری طرف پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو خفیہ راستے پتہ ہوتے ہیں جہاں سے پکڑے جانے کا ڈر نہ ہو۔ عبداللہ بن اریقید جو تھا یہ شخص یہی کام کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور اس سے کہا کہ 3 دن کے بعد تم نے آنا ہے، اونٹنیاں لے کر 3 دن تک نہیں آنا، 3 دن بعد یہ لے کر آنا ہے، جگہ بتا دی فلاں جگہ آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دونوں رات کے اندھیرے میں نکلے گھر سے اور جانے لگے غار ثور کی طرف، کہ ثور کی طرف جانا ہے۔ غار ثور جو ہے یہ سطح زمین سے تقریباً 5000 فٹ اونچائی پر ہے، 5000 فٹ اونچائی پر۔ اب بھی لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں وہاں، لیکن بڑا مشکل وہ ہے راستہ ہے، وہاں کی طرف سفر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابوبکر ایسے کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے سے کوئی آپ پر حملہ کر دے، کوئی بیٹھا ہوا ہو، تو میں اس لیے آگے آ جاتا ہوں کہ وہ حملہ مجھ پر ہو، آپ بچ جائیں۔ کبھی ڈر لگتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس لیے میں آگے پیچھے ہوتا ہوں۔ یوں کرتے کرتے حضور یہ سفر ان کا طے ہوا، حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ غار اس کی طرف جانے لگے، غار ثور کی طرف۔ راستے میں ایک جگہ اونچائی سی آئی، تھوڑی سی اونچی جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ چڑھ کر یوں پیچھے مڑ کر دیکھا آپ نے بیت اللہ کی طرف، مکہ ظاہر پیچھے رہ گیا، بیت اللہ پیچھے رہ گیا،
تو بیت اللہ کی طرف مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا مکہ سے، واللہ انک لخیر الارض، لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم دنیا کی سرزمین پر سب سے بہترین جگہ یہ ہے، مکہ مکرمہ کی زمین سے کہا کہ بے شک تو سب سے بہترین زمین ہے، وَأَحَبَّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی قسم اللہ کو سب سے زیادہ محبت اسی خطے سے ہے، مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو اللہ کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، اگر میری یہ قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو اے مکہ میں تیرے علاوہ کہیں نہ رہتا، میں یہیں رہتا، بیت اللہ کو چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں مجبوراً یہاں سے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف چلے، رات کی صبح کا وقت غار ثور پہ پہنچ کے حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ غار کے قریب پہنچے، حضور نے فرمایا یہاں رکنا ہے، ابوبکر رضی اللہ فرمایا یا رسول اللہ آپ رکے، میں ذرا اندر جاتا ہوں، اندر جا کر انہیں جگہ صحیح کی، صاف کی، جو مٹی وٹی ایک طرف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اندر بیٹھے، تھوڑی دیر آرام کیا۔ اب صبح کا وقت تھا، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی وہ کہاں گئے، جو لوگ پہرے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے نکلیں، تھے تو گھر میں رات کو۔ حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے کہا جب صبح ہوا علی رضی اللہ اٹھے حضور کے گھر سے باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا محمد کہاں ہے، کہا مجھے کیا پتہ، میں تو رات کو یہاں تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتہ۔ اب وہ سارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ابو جہل نے فوراً اعلان کر دیا کہ بھئی ان دونوں آدمیوں میں سے جس کو بھی کوئی پکڑ کے لائے گا زندہ یا قتل کر کے، اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت جیسے آج کے زمانے میں مہنگی سے مہنگی بڑی گاڑی کی، ایسی تو زمانے، 100 اونٹ دوں گا۔ اب کچھ لوگ لالچ میں، کچھ دشمنی میں چاروں طرف پھیل گئے، ڈھونڈنے کہاں ہیں، کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے، غار تک بھی پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شخص بالکل غار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑا تھا، اندر سے ہمیں اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، میں بھی تھا، حضرت ابوبکر سے پریشان سے تھے، تو حضور سے فرمایا یا رسول اللہ اگر اس شخص نے نیچے ہو کر دیکھ لیا تو ہم سے نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی کہ حضور جیسے غار میں داخل ہوئے، اس غار کے سامنے مکڑی کا چھوٹا سا جالا بن گیا، چھوٹا سا جالا یہاں بن گیا، تو وہ شخص جو وہاں تک پہنچا تھا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ بعض روایت میں تک انہوں نے باتیں بھی کی کہ بھئی یہ جالا لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا اندر نہیں جائے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اگر یہاں کوئی اندر ہوتا تو یہ جالا لازماً ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت جب حفاظت کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، دنیا میں ہر مخلوق اپنے لیے گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر اللہ کہتے ہیں مکڑی کا ہوتا ہے، لیکن سب سے کمزور گھر کے ساتھ اللہ نے سب سے بڑی نعمت کی حفاظت فرمائی۔ اللہ حفاظت ایسے کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اتنا سا پرندہ، بڑی بڑی چیلیں موجود تھیں، گدھ بھی موجود تھے، ایک باز کو بھیجتے بندے کو ہاتھی سمیت اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا تھا، اتنی طاقت اس شکاری باز کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے چھوٹے سے ابابیل کو بھیجا، کیوں؟ اللہ قدرت دکھاتے ہیں، دیکھو میری یہ قدرت یہ ہوتی ہے۔ اور جب رسول اللہ کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے یہاں مکڑی کا جالا بنا دیا، جالا بن گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان، حضور فرما رہے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے جہاں 2 آدمی موجود ہوں اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہو تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تسلی دے رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ کو، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرما دی اس موقع پہ تو نازل نہیں، بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس موقع کا جو واقعہ تھا اللہ رب العزت نے وہ سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، اور اس کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ساری جو فضیلتیں تھیں اللہ نے وہ سورہ توبہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں نکال دیا کافروں نے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام باتیں ذکر فرمائی ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ کے فضائل تھے۔ فرمایا کہ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حضور کے ساتھ سفر میں تھے، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ سفر میں آپ جائیں گے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس امت میں جو ابوبکر کو حاصل تھی۔ دوسری فضیلت، اللہ رب العزت کی اس سرزمین پر سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک تھی وہ اس وقت ابوبکر کے سپرد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی اٹھا کے لے جاتے تھے،
اور کبھی غار میں پہنچے تو فرمایا رکے میں جگہ صاف کر لوں. غار میں حضور لیٹنے لگے تو فرمایا یا رسول اللہ اپنا سر مبارک میرے اس پہ ران پہ رکھیں، آپ آرام کرنے میں بیٹھ جاؤں گا. خود بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، پہرا دیتے رہے. اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں کافروں نے نکال دیا، اس کو کافروں نے نکال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں کے پکڑنے کا اعلان ہوا تھا. جیسے دشمنی حضور سے تھی ویسے دشمنی ان کو ابو بکر سے تھی. اس سے پتہ چلا کہ اس وقت حضور کے سب سے قریبی کوئی تھا تو ابو بکر تھا. اللہ پھر فرماتے ہیں ثانی اثنین، غار میں دو ہی تھے اور دونوں میں سے دوسرے حضور تھے تو ایک ابو بکر تھے. اللہ ان کا ذکر قرآن میں فرما رہے ہیں ثانی اثنین، ابو بکر کی فضیلت. اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتی جب وہ دونوں غار میں تھے تو غار میں یہ دونوں ہی تھے، حضور اور ابو بکر. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ کو فرماتے ہیں یار غار، حضور کے تنہائی کے سفر کے ساتھی. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صحابی کہا جاتا ہے اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت فرمائی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، یہ اس کو صحابی کہتے ہیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ کی صحابیت اللہ رب العزت نے خود ذکر فرمائی. فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے اس صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں خوف اور ایک کہتے ہیں حزن. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان دونوں میں موٹا سا ایک فرق ہے. خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، جو کسی سے ڈر ہو نا انسان کو تو خوف ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلنے لگے، ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا قبطی کا. فرعون نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، قتل کریں ان کو. وہ ایک شخص نے، رجل مومن نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی. موسیٰ علیہ السلام ان سے کہا کہ آپ مصر سے نکل جائیں، باہر چلے جائیں ورنہ آپ کو شہید کر دیں گے یہ لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے لیکن ڈر رہے تھے کیونکہ مجھے پکڑ نہ لے. یہ خوف تھا اپنی ذات کا اس وقت، اس کے خوف کہتے ہیں جب اپنی ذات کے لیے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان جادوگروں کے سامنے آئے تو انہوں نے جب اپنی رسیاں نیچے پھینکی، 900 جادوگر مقابلے کے لیے آئے تھے. جب رسیاں نیچے پھینکی تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فطرت انسانی ہے، یکدم کوئی چیز دیکھتا ہے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، پیچھے ہٹے. اللہ نے فرمایا لا تخف، لا تخف، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذات کا خوف تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے لیے خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو. اس سے پتہ چلا ابو بکر کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، حضور کے خوف کا وہ تھا، پریشانی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا لا تحزن، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غم انسان کو جو ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، دوسری چیز کا ہوتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن. اللہ نے بھی یہ آیت، اس آیت کو جو حضور نے ابو بکر کے بارے میں فرمائی تھی، اللہ نے اس کو انہی الفاظ کو قرآن کی آیت بنا دی. فرمایا لا تحزن، حضور نے فرمایا ابو بکر سے، اے ابو بکر لا تحزن، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے حضور کی وجہ سے غمگین تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھے، حضور کے لیے تھے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. یہ بھی بہت بڑا اعزاز جو ابو بکر رضی اللہ کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم پہ پہنچے، پیچھے سے فرعونی لشکر پہنچا، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعونی لشکر، اب تو ہم قتل ہوں گے. حضرت موسیٰ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، تم بھی میرے ساتھ چل پڑنا. یعنی یہ نہیں کہا کہ رب تمہارے ساتھ، رب میرے ساتھ ہے. اور حضور ابو بکر کے لیے کیا فرمائیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ معنا کا لفظ جو ہوتا ہے یہ جمع کہلاتا ہے، 2 یا 3 یا 4 آدمیوں کے لیے بولا جاتا ہے. فرمایا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہیں، جتنی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہے اتنی اللہ کی مدد اس وقت آپ کے ساتھ بھی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت تو ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے. پھر اس جملے میں کیا خاصیت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع المؤمنین واللہ مع المتقین ان اللہ مع الصابرین. اللہ سب کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی معیت کو مشروط کیا یہاں پر. ان اللہ مع المؤمنین، ایمان ہے تو اللہ ساتھ ہے، نہیں تو نہیں. ان اللہ مع المتقین، تقوی ہے تو اللہ ساتھ ہے، نہیں تو نہیں. مشروط ہے نا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو گے اللہ ساتھ ہے، نہیں تو نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کے لیے اور حضور کے لیے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، بغیر کسی شرط کے ہمارے ساتھ ہے، کوئی شرط نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ، ہمیشہ. یہ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ ہماری سوچ کسی اور طرف چلی جائے. ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں حضور کو اتنا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، ابو بکر کے ایمان میں تزلزل نہیں آ سکتا.
اس لیے جب تک یہ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سکینتہ، اس سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ نے اطمینان نازل فرما دیا۔ حضور تو پریشان نہیں تھے نا، غم کس کو تھا؟ ابوبکر کو تھا، تو تسلی غم والے کو چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نے تسلی نازل کر دی، اطمینان دلا دیا۔ تو جو پریشان ہوتا ہے اسے اطمینان دلایا جاتا ہے، جو پریشان نہیں ہوتا اس کو اطمینان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے ابوبکر پر اطمینان نازل فرما دیا، ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ اس کے لیے، ان کے لیے تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، وہ پریشان تھے، حضور کو تو پتہ تھا فرشتے ہیں ساتھ ہیں، اللہ حفاظت کر رہے ہیں، ان کو تو یقین تھا نبوت کے علم کے ساتھ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسی مدد کی جو اس لشکر سے جو نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا چھوٹا سا جالا، اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ کمزور جو چیز ہے جس کی مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں مکڑی کا جالا ہے، کہتے ہیں نا یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے گا، جو پھونک سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس سے میں نے حفاظت کی اس کی۔ ایسا لشکر، ایسی مدد کے لیے ایسی فوج بھیجی، ایسی مدد بھیجی جو نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے غم کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں پوری حضرت ابوبکر رضی اللہ کی وہ خاصیات ذکر فرمائیں۔ امت میں سب سے اونچا اعلیٰ درجہ اور مقام جس شخص کو حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں چھوڑا، کسی کا احسان نہیں چھوڑا، سب کا میں نے احسان، جو جتنے نیکی کی میں اس کو بدلہ دیا۔ ابوبکر رضی اللہ کے احسانات مجھ پر اتنے تھے کہ میں اللہ سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ اللہ ان کے احسانات کے بدلے آپ ہی دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے ابوبکر میری ساری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو، مجھے وہ ایک رات دے دو جو آپ نے غار ثور میں حضور کے ساتھ گزاری تھی، وہ اتنی بڑی فضیلت والی۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے، 3 دن تک ابوبکر رضی اللہ حضور دونوں 3 دن اس لیے رکے تاکہ پیچھے لوگ گھومنے پھرنے والے جو نا، پہلے دن ذرا بھاگم دوڑی زیادہ ہوتی ہے، لوگ بڑے چست ہوتے ہیں، دوسرے دن تھوڑا سا کمزور پڑ جائے، تیسرے دن پھر نا امید سی ہو جائے بھائی اب نہیں ملتا چھوڑ دو۔ اب جب 3 دن پورے ہوئے، ان 3 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس غار میں رکے ہوئے تھے۔ حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر گھر سے کھانے جو چھوٹا موٹا جو بھی ہوتا، کھجور یا پانی جو بھی ہوتا تھا، وہ لے کر 5000 فٹ بلندی پر چڑھ کر رات کو حضور کے پاس جاتی تھی، وہاں ان کو کھانا دے کر واپس آتی تھی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اس راستے میں ایک دفعہ آتا ہے کہ جب یہ راستے میں واپس آ رہی تھی تو ابو جہل راستے میں آیا، اس نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو، تمہارے ابا کہاں ہیں، کدھر ہیں ابو تمہارے؟ اور مجھے نہیں پتا۔ کہا محمد کدھر ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ تو ابو جہل نے ایک زور سے چماٹا مارا تھا حضرت اسماء کو، یہ گری تھی، چہرے پہ زخم آ گیا تھا یہاں سے۔ دوسرے دن جب کھانا لے کر گئیں تو حضور نے پوچھا، ابوبکر نے پوچھا بیٹا یہ زخم کس بات کا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، بتاؤ کیا ہوا؟ تو حضرت اسماء نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا، والد صاحب کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یا ابو سے کہا کہ میں کل آ رہی تھی جب تو آپ نا یہاں سے واپس جا رہی تھی تو جاتے ہوئے ابو جہل نے مجھے راستے میں مارا تھا، آپ کا پوچھا میں نے بتایا نہیں، اس نے مجھے مارا، میں گری تو یہ زخم لگ گیا تھا مجھے۔ کتنی قربانی تھی اس بچی کی، وہ کھانا لے کر وہاں پہنچاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، وہ دن بھر مکہ مکرمہ میں پھرتے تھے، لوگوں کے حال احوال دیکھتے تھے کہ آیا اب بھی تلاش جاری ہے یا ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی باتیں سنتے اور رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر جاتے، اپنے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے آج مکہ والے یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کہہ رہے تھے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے غلام تھے، ان کی ذمہ داری تھی وہ بکریاں چراتے تھے، وہ دن بھر بکریاں چراتے رات کو ان بکریوں کو غار ثور کے قریب لے آتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تھوڑا سا دودھ نکال لیتے اس میں سے، اپنا گزارا ان پہ چلاتے تھے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ رہا۔ تیسرے دن جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، عبداللہ بن ارقیط جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ اپنی وہ ابوبکر رضی اللہ کی اونٹنی لے کر غار ثور پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ الگ الگ اونٹنیوں پر سوار ہوئے، اور اب غار ثور سے آگے کا سفر شروع ہوا مدینہ کی طرف جانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابوبکر صدیق تھے، اور کچھ راستے تک عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے غلام تھے وہ بھی ساتھ گئے، پھر وہ واپس آ گئے، انہوں نے بکریاں چھوڑی تھیں، بکریاں لے کر واپس آ گئے، اور وہ جو شخص عبداللہ بن ارقیط تھا اس نے چونکہ پیسے لیے ہوئے تھے، ان کو پیسے دیے ہوئے تھے راستہ دکھانے کے لیے، تو وہ ساتھ چلتے رہے، قبا تک پہنچا کر واپس آ گئے تھے۔ راستے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضور جب چلتے تو ظاہر لوگ ڈھونڈتے تو تھے، بات تو پھیل گئی تھی کہ بھئی مکہ سے 2 آدمی نکلے، ان کو پکڑنا ہے، ڈھونڈنا ہے کون ہے، اور بڑا انعام ملے گا اس پر۔ تو کوئی ابوبکر کو جب کوئی پہچانتا ان سے پوچھتا کہ بھئی یہ کون ہے آپ کے ساتھ، پوچھتے تھے ان سے، ابوبکر کو تو پہچانتے تھے لوگ، یہ کون ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو فرمانے لگے رجل یہدینی الی السبیل، یہ ایک آدمی جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس زمانے میں، جیسے میں نے کہا کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دیہاتوں میں یا پہاڑوں میں سفر کرنے کے لیے ایک آدمی کو ساتھ رکھتے تھے جو راستہ جانتا ہوتا تھا، اسے پیسے دے دیتے تھے، وہ راستوں سے گزار کر لے جاتا تھا، پہنچاتا تھا منزل تک۔ تو ابوبکر فرماتے رجل یہدینی الی السبیل، یہ آدمی جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب وہ سمجھتے کہ یہ وہ راستہ بتانے والا آدمی ہے، اور ابوبکر کا مقصد یہ تھا کہ وہی آدمی جو رجل یہدینی الی السبیل، کون سا راستہ؟ صراط مستقیم مجھے دکھا رہا ہے، جو جنت کا راستہ دکھانے والا، یہ وہ شخص ہے جو جنت کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ چونکہ ایسے موقع پر ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ بڑی مہارت ہوتی ہے، بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ ایسے زمانہ لفظ استعمال کیا کہ اس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور سننے والے کچھ سمجھ لیں، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا، جھوٹ سے بھی بچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا بھی دیا کہ رجل یہدینی الی السبیل۔ یوں پیر کا دن تھا جب حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے تھے اور مدینہ جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، صبح صبح یہاں سے نکلے، اور پھر اگلا سفر جو آپ نے طے کیا تھا وہ پھر تھوڑا سکون اطمینان والا تھا، تو ایک ہفتے میں یہ سفر طے کر کے اگلے پیر کو پھر وہاں پہنچے تھے قباء میں۔ اس راستے میں کچھ اور واقعات بھی پیش آئے تھے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ